بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں بریگیڈیئر فاروق اور میں آپ سے مخاطب ہوں. نہایت ہی ایونٹفل ویک چل رہا ہے پاکستان میں. میں تو حیران ہوں ان لوگوں پہ جو یہ سمجھتے تھے کہ شاید سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ ایسا آئے گا جو کہ مڈل سولوشن ہوگا وغیرہ وغیرہ. کیسے ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کوئی ایسا فیصلہ دے جو کہ آئین اور قانون کے منافی ہو؟ اور یہی ہوا جس کی مجھے کم از کم میجورٹی کو امید تھی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تاریخی ہے اور انہوں نے ٹھیک ہے تقریباً 10-14 دن جو ہیں وہ انہوں نے اوپر دیے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پنجاب کے اسمبلی کے انتخابات کے لیے. میں شاید واحد پاکستانی تھا جس نے اپنی ٹویٹ میں 4 دن پہلے کہا تھا کہ یہ الیکشن یہ جو عید ہالیڈیز ہیں اور یہ تھوڑا سا ٹائم جو گزرا ہے اس میں یہ تمام قانون سازی میں اور یہ کورٹ بیٹل میں اور ای سی پی کے جو معاملات ہوئے ہیں جو انہوں نے فیصلے دیے اور 8 اکتوبر کی ڈیٹ دی تو یقیناً اس کو کور اپ کرے گا. اور میں نے تقریباً 10 مئی کی ڈیٹ پریڈکٹ کی تھی لیکن بہرحال سپریم کورٹ نے پنجاب الیکشنز اسمبلی کے الیکشن 14 مئی کو انہوں نے کرنے کا حکم دیا ہے. اب دیکھیں بات بڑی کلیئر ہے. ہمارے پہ فرض بنتا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے آرڈرز پر من و عن جو ہے عمل کریں, یعنی کمپلیٹ اسپرٹ اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. لیکن پھر میں یہ ساتھ یہ بھی کہوں گا اور میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ انگریزی کا محاورہ ہے بٹ دیر از مینی اے سلپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ. کیونکہ مجھے ابھی بھی نظر آ رہا ہے جو کہ ایک دم حالات کریٹ ہو گئے ہیں اس فیصلے کے بعد. ایک محاذرائی کی ایک نئی کیفیت جو ہے وہ آگے چل پڑی ہے بٹوین دا پلرز آف دا اسٹیٹ, یعنی کہ ریاست کے ستونوں کے درمیان ہم ایک شدید تناؤ دیکھ رہے ہیں. اور ریاست کے کون سے وہ ستون ہیں؟ ایک طرف پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو یعنی حکومت اور دوسری طرف آنریبل سپریم کورٹ اینڈ آف کورس چیف جسٹس آف پاکستان. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید کوئی ایک ریفرنس آئے گا یہ محترم 3 ممبر بینچ کے خلاف, تو پھر اس سے اور پیچیدگیاں پیدا ہوں گی. اور اس کے بعد 20 دن میں جب وہ سپریم کورٹ کے رولز کا بل جو ہے جو پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان کو سائن کر لیتا ہے ویل اینڈ گڈ. اگر وہ نہیں کرتے ہیں اور سپریم کورٹ کو بھیج دیتے ہیں یا پارلیمنٹ جو ہے قانون کے مطابق اس کو قانون ڈکلیئر کر دیتی ہے تو ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد حکومت جو ہے وہ اپیل میں جا سکتی ہے. بالکل حکومت کا رائٹ ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو کرٹیسائز کرنا, ان کے کسی فیصلے کو کرٹیسائز کرنا بالکل یہ ایک جمہوری حق بھی ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے. لیکن سپریم کورٹ کے ججز کو ٹارگٹ کرنا اور ایک میلیفائڈ انٹینشن شو کرنا کہ جیسے یہ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے, میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے. باقی کورٹ بیٹل جو ہیں وہ لیگل بیٹل تو چلنی چاہیے. لیکن مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ہیڈ آن کولیجن ہے بٹوین جس میں نے کہا کہ پارلیمنٹ اور گورنمنٹ ایک سائڈ پہ دوسری سائڈ پہ سپریم کورٹ, یہ دیکھیں یہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور پاکستان میں ماحول جو ہے انٹرنل انسٹیبلٹی جو ہے وہ زیادہ ہوگی, حالات زیادہ غیر مستحکم ہوں گے. اس کے علاوہ سیاسی تناؤ جو ہے وہ زیادہ بڑھے گا بٹوین اپوزیشن اور گورنمنٹ. تو اس کا نیٹ افیکٹ کیا ہوگا کہ اب آپ دیکھیں ڈالر جو ہے وہ 300 روپے کی طرف بھاگ رہا ہے اور اس کی طرف پیٹرول جو ہے وہ بھی پر لیٹر 300 روپے کی طرف رواں دواں ہے. تو پرابلم تو پاکستان کے عوام فیل کر رہے ہیں نا, ہم جو عام شہری ہیں پرابلم تو ان تک آ رہا ہے کیونکہ اوپر کی جب یہ پولیٹیکل پارٹیز کے آپس میں لڑائی ہوگی یا ریاستی پلرز جو ہیں ان کے درمیان یہ ٹینشن ہوگی تو پھر اس کا نیٹ افیکٹ جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے, پاکستان کی عوام کی ویلفیئر جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ IMF کے ایگریمنٹ جو ہے وہ بھی دور دور کہیں نظر نہیں آ رہا. اللہ کرے کہ اس میں بھی کوئی بہتری آ جائے. لیکن بہرحال ابھی جو مجھے خدشات ہیں کہ جس میں نے کہا مینی سلپ بٹوین دا کپ اینڈ لپ کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے, نظر بھی آ رہا ہے شروع ہو گیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اگر کوئی اپنے فیٹ کو ڈریگ کرتی ہے یعنی کہ سست روی کا مظاہرہ کرتی ہے, وہ جوش نہیں دکھاتی ہے سپریم کورٹ کے آرڈرز کو امپلیمنٹ کرنے میں. گو کہ سپریم کورٹ نے ٹائم لائنز بھی دی ہیں. مثال کے طور پہ ایک بڑی اہم ٹائم لائن ہے حکومت کے حوالے سے کہ جی 10 اپریل تک آپ نے 21 ارب روپے جو ہیں ایکسپینسز وہ اپنا الیکشن کمیشن کو ڈسپرس کرنے ہیں.
اور اگر نہیں ہوتے تو پھر یا کوئی اور اگر کوآپریٹ نہیں کرتا حکومت کا ادارہ تو پھر الیکشن کمیشن کو کہا گیا ہے کہ وہ واپس آئیں گے سپریم کورٹ کے پاس اور سپریم کورٹ کو بتائیں گے. اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جی سیکورٹی پلان جو ہے وہ بھی اگلے چند دنوں میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سبمٹ کرنا ہے. تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ جس طرح اگر آپ کو یاد ہو کہ جب نواز شریف صاحب کا ایون فیلڈ والا کیس چل رہا تھا نیب میں تو سپریم کورٹ نے ایک مانیٹرنگ جج لگایا تھا جو کہ پورا کیس کو مانیٹر کیا کہ بھائی نیب جو ہے وہ کوئی گڑبڑ نہ کر جائے یا پروسیکیوٹر گڑبڑ نہ کر جائیں یا کہیں پہ اور فٹ ڈریگنگ نہ ہو, سست روی کے حالات نہ کریٹ کی جائیں دانستہ طور پہ. تو یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ ادھر یہ پوری سپریم کورٹ بینچ جو ہے یہ 3 ممبر بینچ ہیڈڈ بائی دا چیف جسٹس یہی اب مانیٹر کریں گے یہ اپنے جو انہوں نے حکم دیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کو. اور یہ بھی انہوں نے واضح کر دیا کہ پھر وہ اپروپریٹ مناسب کارروائی کریں گے ان کے خلاف جو کہ ان کے مطابق نہیں چل رہے, ان کے آرڈرز کے مطابق. تو میرا خیال ہے بہتر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ پورے جذبے کے ساتھ فل اسپرٹ کے ساتھ ایک آئینی ایک اپنا ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے, وہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن, وہ بالکل آگے چلے وداؤٹ اینی کوئی ان کے سیاسی مسلطیں یا کوئی اور ایسی چیزیں ان کے راستے میں ان کو نہیں آنی چاہیے. دیکھیں بڑا کام کرنے والا بیلٹ پیپرز کی پرنٹنگ ہے, الیکشن مٹیریل جو ہے اس کو تیار کرنا ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ ان کو صرف نارمل ورکنگ آور نہیں چاہیے ہوں گے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو شاید 24 میں سے 25 گھنٹے شاید ان کو کام کرنا پڑ جائے. اب انٹرسٹنگ بات ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں تک سیکیورٹی کا اپنا فورسز کا تعلق ہے, دیکھیں سیکرٹری ڈیفنس نے بالکل انہوں نے خدشات صحیح ریز کیے ہیں. اب اس کے بعد پھر کوئی پبلکلی بات نہیں ہوئی, انہوں نے تو سب کچھ کلاسیفائی کر کے خط میں سپریم کورٹ کو دے دیا جو انہوں نے ظاہری باتیں اپنا اسٹڈی کیا ہوگا اپنے فیصلہ کرنے سے پہلے. لیکن اگر اس میں فوج جو ہے بالکل, اور بات بھی صحیح ہے کہ وہ ڈپلائڈ اس وقت بارڈرز کے اوپر انٹرنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس میں وہ بہت انوالوڈ ہیں. تو پھر 2013 میں جو ہوا تھا مجھے آج بھی یاد ہے, بھائی یہ پولیس جو ہے یہ ہماری پولیس یہ صرف اس لیے تو نہیں ہے نا کہ وہ لوگوں کے گھروں پہ حملے کرے اور جا کے یہ تمام جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, بھائی ان کا بھی ایک 2013 میں کیا ہوا تھا کہ پولنگ سٹیشنز کے باہر جتنا لا اینڈ آرڈر کا معاملہ تھا وہ پولیس نے سنبھالا تھا اور رینجرز بیک اپ میں تھے. مجھے آج بھی یاد ہے ہم پولیس اسٹیشن میں جب جا کے دیکھتے تھے فوج کا نزدیک کہیں کوئی نام و نشانی تھا, میں بھی وہ ریزرو میں کہیں ہوں جس کو کہتے ہیں کوئک ریئیکشن فورس, کہ اگر پولیس بھی فیل ہو جائے رینجر بھی فیل ہو جائے تو پھر فوج کو آنا پڑے اور انٹروین کرنا پڑے. لیکن 2018 میں وہ اس وقت کا فیصلہ تھا کہ ہمارے فوجی بھائی جو ہیں وہ پولیس اسٹیشن کے اندر ہوں, اپنا پولنگ اسٹیشن کے اندر ہوں گے. اور مجھے یاد ہے کہ پولنگ اسٹیشن میں جب وہ ہمارے فوجی ود ویپنز تھے تو انہوں نے ایسا زبردست ڈسپلن قائم کیا تھا کہ ریٹائرڈ فوجی چاہے سینئر ہو جونیئر ہے جو بھی حاضر سروس کو تو ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن جب ہم لائن میں کھڑے ہوتے تھے ذرا آپ لائن سے دائیں بائیں ہو جائیں تو وہ جناب باقاعدہ سپاہی جو ہے وہ آگے آپ کو بتاتا تھا کہ سر آپ لائن میں ہوں وغیرہ وغیرہ. ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ ریٹائرڈ سینئر افسر ہے, لیکن انہوں نے بالکل ڈسپلن کا مظاہرہ کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ بالکل فوج اگر ڈپلائڈ ہے اور یہ سپریم کورٹ کے ایکشن پہ کے ورڈکٹ آرڈر پہ عمل ہونا ہے تو بالکل رینجر جو ہیں ان کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے. لیکن بیسک ذمہ داری اپنا جو ہے لا اینڈ آرڈر کی وہ ہے اپنا ہماری پولیس کی. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے اس کے الیکشن پلان جو ہے سیکورٹی پلان الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا بناتا ہے. لیکن اب بات آ جاتی ہے کہ اس وقت حل کیا ہے, ہونا کیا چاہیے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت نیڈ آف دی آر, ضرورت یہ ہے کہ ایک یہ کام تو پیرل میں چل رہا ہے الیکشن کا, گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے گورنمنٹ میں اور اپوزیشن کے درمیان. گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کس پہ کہ جناب اکنامک روڈ میپ کریں. وہ دیکھنا حالات معیشت کے میں کوئی بہتری تو ہمیں کو خاطر خواہ نظر نہیں آ رہی ہے اور دن بدن لگتا ہے کہ حالات اور خراب ہوگا اگر IMF کا وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ نہ آیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ الیکشنز کے جو سموتھ کانڈکٹ ہے اس کے لیے بھی ان کو بیٹھ کے آپس میں بات چیت کرنی چاہیے گورنمنٹ کو اپوزیشن کو, اور پھر آگے آنے والے جو الیکشن ہیں نیشنل اسمبلی کے اور باقی اسمبلیز کے جو اکتوبر میں ہونے ہیں اس کے بارے میں ان کو بیٹھ کے ایک متفق کا بالکل اپنا پلان کرنا چاہیے کہ کیسے ایک اچھے انداز میں ٹینشن فری ہنگامہ رائی نہیں ہونے چاہیے اور اوور آل
اچھے ماحول میں جو ہے وہ الیکشن کرائے جائیں۔ دوسری بات یہ کہ سپریم کورٹ کی رٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کو ہمیں چیلنج نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر میں کہوں گا اگر حکومت کے پاس ان کا بالکل یہ اپنا لیگل آپشن ہے، اپیل میں جانا چاہتے ہیں، بالکل انہوں جانا چاہیے، لیکن تیاریاں جو ہیں الیکشن کی جس طرح سپریم کورٹ نے کہا ہے وہ ہونی چاہیے۔ اب تو کے پی کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہا پٹیشن دائر کریں، تو اس میں بھی دیکھتے ہیں اب کیا وہ ڈیٹ دیتے ہیں۔ بات یہ آ جاتی ہے کہ ہمیں اس وقت، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہمیں اس وقت پاکستان کا سوچنا چاہیے، پاکستان کے عوام کی ویلفیئر کے بارے میں سوچنا چاہیے، پاکستان کے قومی انٹرسٹ کے بارے میں سوچنا چاہیے، پاکستان کی قومی سلامتی کے انٹرسٹ کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اس وقت تمام جو جس کو کہتے ہیں ایگوز انگریزی میں، ان سے اور کسی بھی مسئلے سے بالاتر ہو کے یہ جو اس وقت ہمارے سامنے الیکشن کا، معیشت کا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، سیاسی انتشار، عوام کی بے چینی کے جو چیلنجز سارے ایک دم اکٹھے ہو گئے ہیں، ہمیں ان کو اس چیلنج کو قبول کرنا چاہیے ایز اے نیشن۔ اور میں یہ کہوں گا کہ میں تو پاکستانیوں کے چہروں پہ جو ایک ہنسی خوشی ہوتی تھی وہ تو مجھے افسوس ہوتا وہ تو نظر ہی نہیں آ رہی۔ ہمیں کوشش تھی، پاکستان کی قومی لیڈرشپ کو یہ چاہیے کہ اس مشکل حالات میں ایک چیز تو وہ کر سکتے ہیں، کچھ ایسے حالات پیدا کریں، کچھ پرائسز کم کر دیں۔ ٹھیک ہے آٹے والا معاملہ انہوں نے کیا، لوگوں کو دیا، لیکن اس میں بھی میں سمجھتا ہوں لوکل گورننس جو ہے، لوکل جو جن کا کام تھا انہوں نے اپنا کام 16 آنے نہیں کیا، جس سے پھر یہ 15-20 ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ تو کوئی عوام جو ہے ان کے چہرے پہ کچھ اسمائل ہونا چاہیے۔ ہم پاکستانی کو دوبارہ ہنستا کھلتا دیکھنا چاہتے ہیں، اور حکومت کچھ حالات پیدا کرے اس طرف۔ میں صرف یہ کہوں گا آخر میں پھر سوچ پاکستان فرسٹ، باقی سب چیزیں جو ہیں وہ سیکنڈری ہیں۔ پاکستان کے لیے اب ہیں آئین کی بالادستی، رول آف لا کی بالادستی، جمہوریت اور پاکستان کے عوام کا ویلفیئر۔ بس یہی ہمارے گائیڈنگ پرنسپل ہیں، یہی ہمارا روڈ میپ ہونا چاہیے، باقی سب چھوڑ دیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پاکستان زندہ باد۔